خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر عید الاضحیٰ کا یہ بہترین موقع ہمارے درمیان آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں اور ہم کو جاننا بھی چاہیے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم ترین سنت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ہی کو کیوں عطا کیا؟ دنیا کے اندر اور بھی پیغمبر آئے، اور بھی رشی منی آئے، کسی اور نبی کو، کسی اور پیغمبر کو یہ اعجاز اور یہ تحفہ نہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ہی کو کیوں عطا کیا؟ میں نے آدم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا، مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے نوح علیہ السلام کی بائیوگرافی کا جائزہ لیا، مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لائف کا میں نے اسٹڈی کیا، مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک ایک ایک حرف پڑھ ڈالا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ قربانی کا یہ عظیم تحفہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام ہی کو کیوں عطا کیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن حکیم کی طرف رجوع کیا، قرآن حکیم سے کہتے ہوئے کہ اے قرآن، حدیث کی کتابیں خاموش ہیں، تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں، سیرت کی کتابیں خاموش ہیں، انسانی تاریخ خاموش ہے کہ قربانی کا تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دیا گیا۔ اے قرآن، تو ہی بتا دے، یہ اعجاز، یہ مقام، یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دیا؟ قرآن حکیم کا میں نے مطالعہ شروع کیا، سورہ بقرہ کی ایک آیت میرے سامنے آئی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اطراف و اکناف کے اندر رہنے والے یہودی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم کو کامیابی چاہیے، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تم کو کامیابی چاہیے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو مان لو، یہودیت اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر نصارہ اعلان کر رہے ہیں، نصارہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم کو کامیابی چاہیے، تم کو ہدایت چاہیے، آخرت میں جنت کے اندر تم ایڈمیشن چاہتے ہو، جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو مان لو، عیسائیت کو اپنا لو، عیسائی ہو جاؤ، دنیا و آخرت تمہاری سفل ہو جائے گی، دنیا و آخرت کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بھی ایک اعلان کر دو، آپ بھی دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کر دو، دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو کہ اے لوگوں، یہودیت اختیار کرنے میں تم کو کامیابی نہیں ملے گی، عیسائیت کو اپنانے میں تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، بل ملت ابراہیم حنیفا، کامیابی چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو، ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو، ان کے دین حنیف کو فالو کرو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت سامنے آئی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے،
ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا، ابراہیم علیہ السلام کی ذات، ان کی ہستی ایک واحد ایک ایسی ہستی ہے۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اے نبی آپ کہہ دو ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام تو تمام قسم کے معبودان باطلہ سے منہ موڑ کر کے ایک اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک اور آیت سامنے آئی، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس انسان سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسلام کو قبول کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جس نے دین کو اختیار کیا، جس نے اسلام کو قبول کیا، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو، ان کے دین حنیف کو فالو کیا۔ پورے قرآن حکیم کا میں نے سرسری جائزہ لیا، میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی تذکرہ کیا ہے، ان کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ نے ان کی توحید کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ابراہیم علیہ السلام تمام قسم کے معبودان باطلہ سے کٹ کر کے ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، ایک ایشور کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے والے ابراہیم علیہ السلام پکے سچے موحد تھے۔ اللہ نے ان کی توحید کا ذکر کیا۔ مجھ جیسا طالب علم اس نتیجے پر پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توحید کی بنیاد پر عطا کیا۔ اور قربانی سے ہمیں اور آپ کو جو سب سے پہلا اور سب سے اہم پیغام ملتا ہے وہ اسی بات کا، توحید کو اپنائیے، توحید کا درس۔ بھئی دنیا کے اندر کیسی بھی سچویشن آ جائے، کیسی بھی کنڈیشن آ جائے، کیسے بھی حالات سے آپ کو گزرنا ہو، لیکن توحید سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ باپ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، قوم اور سماج کے لوگ ناراض ہو جائیں، سوشل بائی کاٹ کر دیں کوئی بات نہیں، لیکن نیور ایور کسی بھی صورت میں کبھی بھی دین سے، توحید سے کمپرومائز مت کرنا۔ فتنوں کے اس دور میں آج بڑے افسوس کا مقام یہ ہے، مسلم گھرانے کے لڑکے، توحید پرستوں کے گھرانے کے لڑکے کالج کے اندر پڑھتے ہیں، نام محمد ہے، نام عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، کالج کے اندر غیر مسلم لڑکیوں سے الفت و محبت کر کے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ مسلم گھرانے کی لڑکیاں، نام زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، مسلم گھرانے کی لڑکیاں کالج کے اندر غیر مسلم لڑکوں سے عشق و محبت کر کے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے توحید کو آپ بچائیے۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا، غار والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ وہ غار والے کون تھے، کس خاندان سے تھے، ان کا نسب کیا تھا؟ آج ہمارے سماج کا نوجوان اپنی ذات برادری پر ناز کرتا ہے، باپ کی دولت پہ ناز کرتا ہے۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا۔ وہ نوجوان کون تھے؟ اللہ نے نام ذکر نہیں کیا، ان کا حسب ذکر نہیں کیا، ان کا نسب نامہ بیان نہیں کیا، وہ امیر تھے کہ غریب تھے، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، عقیدے توحید کو انہوں نے تھاما۔ جب توحید کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز، یہ مقام ان کو عطا کیا کہ انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا، تا قیامت جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ قربانی کا دوسرا پیغام، قربانی ہمیں اور آپ کو اولاد کی تربیت کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی یہ سکھاتی ہے کہ اپنی اولاد کی آپ تربیت کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کون سی تربیت کی تھی کہ جس کی بنیاد پر ایک بیٹا اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہو گیا، اپنی گردن کٹانے کو تیار ہو گیا۔ بھئی آج آپ بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، آپ کی اولاد بے نمازی ہے، یہ آپ کی تربیت ہے، آپ کی اولاد بددین ہے، یہ آپ کی تربیت ہے، آپ کی اولاد کو قرآن سے مطلب نہیں ہے، یہ آپ کی تربیت ہے، آپ کی اولاد بے حیا بے شرم ہے، یہ آپ کی تربیت ہے۔ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک، 2 بجے تک سماج اور سوسائٹی کے گلی کوچوں کے اندر چکر لگاتا ہے، یہ آپ کی تربیت ہے۔ آپ کا بیٹا چوراہوں پر بیٹھ کر کے غیروں کی بہو بیٹیوں پر آوازیں کستا ہے، یہ آپ کی تربیت ہے۔
آپ کے بیٹے کو قرآن و سنت سے مطلب نہیں، یہ آپ کی تربیت ہے۔ آپ کا بیٹا اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، شریعت کے بارے میں نہیں جانتا، اسلام کے بارے میں نہیں جانتا، محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، یہ آپ کی تربیت ہے۔ آپ کا لڑکا کالج کے اندر اپنے دین کے ایمان کا سودا کر رہا ہے، یہ آپ کی تربیت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے اولاد کی آپ تربیت کریں۔ اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں، سیرت آپ پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ آپ کو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی آپ کے سامنے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسماعیل کو اسماعیل بنایا کس نے تھا؟ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، فوراً حکم دیا کہ بیٹے کو اور ان کی ماں کو مکہ کی سرزمین میں جا کر کے چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور شام کے علاقے میں رہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کو ایسا اطاعت گزار کس نے بنایا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ان کی ماں ہاجرہ نے اسماعیل کو، اسماعیل ان کی ماں ہاجرہ نے بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ ان کی ماں ہاجرہ نے بنایا، اسماعیل کو اطاعت گزار، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا ان کی ماں ہاجرہ نے ان کو تیار کیا تھا۔ معلوم ہوا اولاد کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں اگر نیک ہو، ماں اگر اللہ والی ہو، ماں اگر شریعت کی پابند ہو تو اس کے کوکھ میں پلنے والا بچہ اسماعیل ذبیح اللہ جیسا اطاعت گزار بن کر کے دنیا کو دکھاتا ہے۔ ماں اگر نیک ہو، ماں اگر اللہ والی ہو تو اس کے کوکھ میں پلنے والا بچہ وقت کا محدث بنتا ہے، وقت کا مفسر بنتا ہے، قوم کا دائی بنتا ہے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والا بنتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف اٹھنے والے انگلیوں کا منہ توڑ جواب دینے والا بنتا ہے۔ ماں اگر نیک ہو تو اس کے کوکھ میں پلنے والا بچہ دین کا عظیم شہسوار بنتا ہے، ماں اگر نیک ہو تو اس کے کوکھ میں پلنے والا بچہ اللہ کا ولی بنتا ہے، دین کا دائی بنتا ہے۔ لیکن اگر ماں بددین ہو، ماں کو شریعت سے مطلب نہ ہو، ماں کو دین سے مطلب نہ ہو، ماں کو عقیدے سے مطلب نہ ہو، ماں کو نماز روزے سے مطلب نہ ہو، ماں بچے کو گود میں لے کر کے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتی ہو، گانے سنتی ہو، ڈرامے دیکھتی ہو، سیریل دیکھتی ہو، فلمیں دیکھتی ہو، گانے سنتی ہو، تو اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ آگے چل کر کے فرعون جیسا ظالم بنتا ہے، قارون جیسا متکبر بنتا ہے، ابو لہب، ابو جہل جیسے قرآن و سنت کا، شریعت کا باغی بنتا ہے۔ ماں اگر نیک نہیں ہے، ماں کی کردار اچھے نہیں ہیں۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں، باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک باپ صبح سے لے کر کے شام تک اس کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ کون سا ایسا کام کرے، کون سی ایسی ایکٹیویٹی اس کے ذریعے سے ہو جائے جس کے ذریعے سے مال اور دولت زیادہ سے زیادہ اس کے پاس آ جائے۔ ایسے باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، اولاد کے حصول کے لیے، دولت کے حصول کے لیے پوری دنیا کا تو چکر لگا رہا ہے، تیرے گھر کے اندر جو تیری اولاد ہے، تیرے بیٹے ہیں، تیرے بیٹیاں ہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر اولاد لائن پر نہیں ہے، اولاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو دنیا کی لاکھ دولت مل جائے سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، قربانی ہمیں اور آپ کو اولاد کی تربیت کا پیغام دیتی ہے۔ اپنی اولاد کی آپ تربیت کیجئے، اسے دیندار بنائیے، اسے نیک بنائیے، اسے اللہ والا بنائیے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی، قرآن و سنت کی آپ نے اسے تعلیم نہیں دی، شریعت کا پابند نہیں بنایا، مرنے کے بعد آپ حاجی ہیں، آپ نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، کتنے بڑے متقی آپ کیوں نہ بن جائیں، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیا تھی۔ سامعین کرام، وقت کی رعایت کرتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ صدیوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے، سرزمین مکہ کے لیے، وہاں کے باشندوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس سرزمین کو تو امن و امان کی جگہ بنا دے۔ اے اللہ، آج سینکڑوں سال بعد آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا دہراتے ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ تو اپنے عزیز ہندوستان کے اندر امن و امان کی فضا قائم کر دے۔ اے اللہ، ملک ہندوستان کے اندر نفرت کی جو آگ پھیلی ہوئی ہے، نفرت کی اس آگ کو الفت و محبت میں، بھائی چارے میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، عقید توحید پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر